کہ کسی مسلک، کسی مذہب، کسی عقیدے میں مسلمانوں میں ایک چیز مشترک ہے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی مرتے نہیں ہیں، حیات النبی ہے، یعنی زندہ ہیں. یعنی اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں مت بولو، حضور کے روضے پر جا کر وہاں بولو، کیونکہ وہاں وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، سنتے ہیں. یہ تو ان کا عقیدہ ہے نا. مگر ہمارا عقیدہ کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو پابند بنا دیا کہ جو فقراء ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، ذکر کرنے میں مشغول ہوں، حلقہ ذکر میں ہوں، تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا پابند بنا دیجئے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، زندہ ہیں، اور نورانی طور پر ایک آپ کی جسمانی طور ہے اور ایک آپ کی نور رسالت ہے، تو نور رسالت کے ساتھ آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آج اس جمعے میں حضور ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نافرمانی تو نہیں کریں گے. اور جب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پابند کیجئے ان میں بیٹھنے کا، تو نور رسالت سے تو حضور ہر جگہ موجود ہیں. نور رسالت کے ساتھ قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جب آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو رحمت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی ایک آدمی مدینے میں ہے اور یہاں پر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ رحم کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر، تو وہ کیسے اس پر رحم کرے گا جب خود موجود نہیں ہوگا؟ لہذا جس طرح اللہ تبارک و تعالی پورے جہان میں ہر جگہ موجود ہے، یہاں تک کہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں تک کہ آپ کی اور ہماری نفسوں میں بھی موجود ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید وفی انفسکم افلا تبصرون. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ تو خود ہے نا، مگر اللہ تعالی کی عطا سے رسول اللہ بھی ہر جگہ، آپ کا نور بھی ہر جگہ موجود ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. عالمین جمع کا صیغہ ہے. رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، رب العالم نہیں ہے. عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، عالمین جمع ہے بہت سے جہانوں کی. حضور کے لیے بھی وہی صیغہ استعمال کیا گیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالم، بلکہ وہاں بھی یہی فرمایا کہ عالمین، جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں کی آپ کی نور رحمت ہے. یہ میں نے آپ کو بنایا ہے، میں نے آپ کو یہ عطا کیا ہے.
جب اللہ عطا کر دے تو کسی کو جلن ہو تو بھلے ہو. اللہ کی عطا سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جس کو چاہے نواز دے. میرے دوستو، ذکر شریف کے بارے میں اتنی قرآن شریف کی آیتیں ہیں اور اتنی احادیث ہیں کہ قیامت کے دن صرف اس ایک بات کے اوپر آپ اور ہم ندامت کریں گے کہ جو سانس ہمارا اللہ کے ذکر سے خالی گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہے. جو سانس بھی اللہ کے ذکر سے خالی جائے وہ کافر ہے، اور کافر جو ہے مردہ ہے، مردہ کافر کو کہتے ہیں. اور جو سانس اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلے وہ زندہ ہے. لہذا میرے بھائی، میرے دوستو، وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کی تفصیل تو گھنٹوں بھی اگر ہم بیان کریں تو نہیں ہوگی، لیکن کوشش کروں گا اگلے جمعے اگر زندگی رہی تو ذکر شریف کے بارے میں اور افضل الذکر کے بارے میں اور مزید اور جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن آپ کو ذکر کا شوق ہونا چاہیے. آپ اپنا مشغلہ یہی بنا لیں. اور کیا ہے؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، گاڑی میں، موٹر میں، بس میں، جہاز میں، کچن میں، جھاڑو دیتے ہوئے، دکان پر بیٹھے ہوئے. آپ کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ زور زور سے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چیخیں. خدا کی قسم جتنی دھیمی آواز ہوتی ہے اتنا وہ زیادہ سنتا ہے، اتنا وہ زیادہ سنتا ہے. تو اگر آپ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، افضل الذکر ہے یہ. ویسے تو آپ الا اللہ پڑھیں، اللہ اللہ اللہ. آپ ہو پڑھیں، مگر افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. لہذا آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے آپ کی دنیا بدل جائے گی. آپ کا قلب روشن ہو جائے گا، آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. آپ کا یہ قلب خود بخود پھر اللہ اندر سے خود بخود آوازیں دے گا، اللہ اللہ. پھر تو اگر آپ سو بھی جائیں گے تو یہ ذکر چلتا رہے گا. اور اگر یہ قلب جاری ہو جائے گا تو پھر سلطان الاذکار بھی جاری ہو جائے گا. اور سلطان الاذکار اس کو کہتے ہیں کہ روئے روئے سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی، ایک ایک بال سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے گی. خدا کرے کہ ہم اللہ کے ذکر میں فنا ہو جائیں اور اللہ کے رسول کے عشق میں بھی ہم فنا ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تعمیرات میں حصہ لینے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ذکر شریف کی اجازت
ہم جمعے کے دن دیتے ہیں، لہذا جو بھی نئے لوگ ہیں اور وہ ہماری